السلام علیکم، میرا نام محسن ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر کوئی نہیں بھی جانتا تو اسے بتا دوں کہ میں مظفر آباد کا رہائشی ہوں۔ میں آج انتہائی ایک اہم معاملے پہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ معاملہ مطلب ہر روز لوگوں کی شکایات موصول ہوتی ہیں، ہر روز لوگوں کی شکایات موصول ہوتی ہیں، لیکن کوئی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آج میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آج میرا بیٹا اچانک گر گیا اور گر کے بے ہوش ہو گیا، جس کے بعد اس کو سی ایم ایچ مظفر آباد لایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے اس کا سی ٹی اسکین لکھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا فوری طور پہ سی ٹی اسکین کرائیں۔ میری بیوی اکیلی تھی، کیونکہ میں تو ادھر دبئی میں ہوں، یہاں پر روزگار کے سلسلے میں مقیم ہوں۔ میری بیوی اکیلی تھی، وہ بیٹے کو ساتھ مطلب اس کا وہ سی ٹی اسکین والے کمرے میں گئی، تو وہاں پر وہ پہلے جو سی ٹی اسکین کرنے والا طیب نامی فوجی ہے، اس نے پہلے میری بیوی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، گندی باتیں کرنے لگا اس طرح۔ جب اس نے آگے سے اس کو کہا یار کہ ایسی باتیں نہ کرو یہ وہ، پھر وہ بدتمیزی پہ اتر آیا، مطلب اس حد تک بدتمیزی پہ اتر آیا کہ اس نے میری بیوی کہیں مطلب بیٹے کی بیماری کو بھول کے کافی دیر تک اس بدتمیزی پہ مجھے کال کر کے وہ روتی رہی، کہتی رہی کہ اس بندے نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اور اس حد تک بدتمیزی کی ہے کہ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں یہیں پہ اندر اتر جاؤں۔ میرے آباء و اجداد نے مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے تاکہ وہ آزادی کی تحریک لڑ سکیں اور ایک مسلمان ملک میں زندگی گزار سکیں۔ تو میں اپنے آباء و اجداد کی روحوں سے انتہائی شرمندہ ہوں، اور میں مطلب ان کے اوپر لعن طعن کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کس غلیظ ملک میں کہاں پر لا کر بسایا کہ ہماری جہاں پر نہ ہمیں روزگار کا کوئی موقع ہے اور نہ ہی ہماری خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں۔ مطلب اس مجبوری کے عالم میں کہ میرا بیٹا بے ہوش پڑا ہے اور وہ سامنے وہ غلیظ شخص جو پتہ نہیں کیا، میں اب کیا کہوں اس بارے میں، لیکن وہ غلیظ شخص میری بیوی کو ہراساں کر رہا ہے اور اس کو گالم گلوچ کر رہا ہے، اور اس کو مطلب اس حد تک اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ کاش زمین پھٹتی اور میں وہیں پہ اندر اتر جاتی، لیکن بیٹے کی مجبوری کی وجہ سے وہ چپ کر کے وہاں پر کھڑی رہی۔ میرا بیٹا اس ٹائم بھی سی ایم ایچ میں داخل ہے، لیکن سی ایم ایچ میں وارڈ میں داخل ہے، لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ فوجی نکالتے ہیں اگر اس کو نکال دیں، لیکن میں کمانڈر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کمانڈر صاحب اگر اس طیب نامی شخص کے خلاف اگر آپ نے کارروائی نہ کی اور اس کارروائی کو پبلک نہ کیا تو یقین کریں کہ میں مجبور ہو کر میں یہاں پر دبئی میں موجود انڈین ایمبیسی میں مجھے جانا پڑے گا، اور وہاں پہ جا کے مجھے باقاعدہ طور پہ یہ تمام چیزیں بتانی پڑیں گی کہ ہم یہاں پر جس ملک میں ہمارے آباء و اجداد غلطی سے چلے گئے تھے، ہم اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں برائے مہربانی واپس لے لو، کیونکہ اس ملک میں نہ ہمارے لیے کوئی روزگار ہے اور نہ ہی ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ یقین کریں واللہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ اس غلیظ شخص کے خلاف جس کا نام طیب ہے اور سی ٹی اسکین میں وہاں پر ہوتا ہے، اس کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کریں۔ پتہ نہیں ہماری کتنی ماؤں بہنوں کو ایسے ہراساں کرتا ہوگا روزانہ کی بنیاد پر، جو بیچاری انتہائی مجبوری کے عالم میں وہاں پر اسپتال میں آتی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہوں گی لوگوں کی، وہ آتی ہوں گی اور وہاں پہ اور آگے ان غلیظ لوگوں کے ان کمینے ان کتوں کے آگے چڑھ جاتی ہیں، اور وہ پتہ نہیں یہ کتے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ ان کتوں سے تو بہتر ہے وہ مقبوضہ کشمیر والے، وہ بھارتی وہ ہندو فوجی کم از کم ان کتوں سے بہتر ہے کہ ان کے خلاف تو آزادی کی تحریک چل رہی ہے، تب جا کے وہ ایسے قدم اٹھاتے ہیں۔ اور یہ غلیظ جن کو ہم سلام کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں ہمارے بچے، اور میری بیوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بڑا ہو کے فوجی بنائے گی اور وہ اس کو آرمی کا ڈاکٹر بنائے گی، اور میری بیٹیاں آرمی کی ڈاکٹر بنیں گی۔ آج کے بعد لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی آرمی پہ اور ایسے ڈاکٹرز پہ، میں اپنے بچوں کو بھیک منگوا دوں گا، لیکن میں کم از کم ان غلیظ لوگوں کے ساتھ ان کو شامل نہیں کروں گا۔